ختم سحری اور افطار کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. جو اہل تشیع کے ہاں بھی تھوڑا بہت فرق پایا جاتا ہے نا، وہ بھی ان کے اب جدید علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے احتیاط کے طور پہ کیا تھا. جب ایک چیز سائنٹیفکلی ثابت ہو گئی کہ طلوع فجر ہو گئی اور وہاں سے غروب آفتاب ہو گیا کہ سورج کا غروب ہونا یقینی ہو گیا، وہ پہلے یقین کو گین کرنے کے لیے کہتے تھے کہ تھوڑی سی سیاہی بھی آ جائے. عجیب بات ہے، جو وقت پر روزہ کھولتا ہے اس پر اعتراض کرتے ہیں اور خود وقت سے پہلے کھول لیتے ہیں. قرآن مجید نے کیا کہا ہے سورہ بقرہ؟ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزہ مکمل کرو رات کے وقت. غروب آفتاب کے وقت شام ہوتی ہے، رات نہیں ہوتی. شام ہوتی ہے، رات نہیں ہوتی. آئیے قرآن سے پوچھیں رات کی نشانی کیا ہے؟ آفتاب کا ڈوب جانا نشانی ہے یا کوئی اور نشانی؟ سورہ الانعام کی ایک آیت نے عجیب نشاندہی فرمائی تھی. سورہ الانعام میں چھٹا سورہ جناب ابراہیم کا تذکرہ ہے. جناب ابراہیم کے زمانے میں ستارہ پرست، چاند پرست، سورج پرست بہت تھے. جناب ابراہیم کا ان سے مناظرہ ہوا ہے. وہاں پہ آیت ہے، اس پر غور کیجیے. بہت قیمتی آیت ہے، ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے. قرآن کے الفاظ ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جب رات چھائی تو ابراہیم نے ستارہ دیکھا. جب رات چھائی تو ستارہ دیکھا. یعنی جب تک رات نہ چھائے ستارہ نہیں دیکھتے، جب رات چھائی تب ستارہ دیکھا. تو گویا قرآن نے علامت بیان کی، روزہ مکمل کرو رات تک. رات کب ہوگی؟ جب ستارہ نظر آنے لگے. اسی لیے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے مستحب قرار دیا کہ نماز پڑھ کر افطار کرو، کیونکہ اس وقت تک یقیناً آپ کا ستارہ نمودار ہو چکا ہوتا ہے. ستارے افلاک میں موجود ہیں، یہ ستارے کہیں گم نہیں ہو جاتے. یہ آفتاب کی روشنی کی بنا پر ستارے نظر نہیں آتے، مگر جب آفتاب افق کے نیچے چلا جاتا ہے تو ستارے نظر آنے لگتے ہیں. تو قرآن نے جہاں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے روزوں کو رات پر مکمل کرو، اس نے رات کے تصور کو مخفی نہیں رکھا. رات کے تصور کو اس نے واضح کیا ہے کہ رات کا تصور یہ ہے کہ ستارہ نظر آنے لگے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ